ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ایک ایسے جادو کے بارے میں بتاؤں گا جس سے انسان کا گھر تباہ ہو جاتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے جو ہے گھر کے ماحول، گھر کی محبت اور اولاد کی زندگی، رشتہ داروں میں درار، نا اتفاقیاں، ایک بڑا مسئلہ جو ہے پیدا ہو جاتا ہے انسانی زندگی میں، یعنی میاں بیوی کے درمیان والا جو جادو ہے جس کو سحر تفریق کہا جاتا ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا جادو۔ اور یہ جو جادو ہے یہ صرف میاں بیوی کے درمیان تک محدود نہیں رہتا، بلکہ انسان جب کسی سے حسد کرنے لگتا ہے، جلنے لگتا ہے، یعنی اگر دو آدمی آپس میں کاروبار کرتے رہتے ہیں محبت کے ساتھ، ایک بھروسے کے ساتھ، تو پھر کوئی تیسرا آدمی جو ان دونوں سے حسد کرتا ہے، جلنے لگتا ہے، تو پھر وہ ان دونوں کے اوپر سحر تفریق کا معاملہ کر دیتا ہے، یعنی دونوں کو جدا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے جادو ٹونے کے ذریعے سے۔ اسی طرح جادو جو ہے کئی لوگوں کے درمیان میں جو ہے وہ کر سکتا ہے حاسد، مثلا ماں بیٹے کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، ماں بیٹی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، بعض رشتہ داروں کے درمیان۔ اس طرح سے وہ جو جادو کر کے جو ہے دو آدمیوں کو جو جڑ کر رہتے ہیں وہ ان کو جدا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اور یہ جو جادو ہے سحر تفریق کا جادو، خاص کر کے میاں بیوی کا جادو، یہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں مکمل تفصیل کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ جو تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فتنہ پرور ہوتے ہیں، فتنوں کو پسند کرتے ہیں، وہ لوگ اکثر یہ کام کرتے رہتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ڈالنا اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کی بھرپور کوششیں کرتے رہنا، اور یہ کام انسانوں کا نہیں بلکہ شیطانوں کا ہے۔ جو انسان یہ کام کرتا ہے تو پھر وہ بھی شیطان ہی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابلیس، شیطان کا جو سردار ہوتا ہے، وہ اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور تمام اپنے چیلوں کو وہ گاؤں جو ہے دیہاتوں میں، گاؤں میں، انسانوں کی بستی میں بھیجتا ہے، اور پھر وہ جو ہے اپنے کام کو انجام دینے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ بعض شیاطین کسی بچے کو چھو لیا جس سے اس کو مس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے، اور بعض بڑوں کو بھی جو ہے بیمار کر کر چلا جاتا ہے، بعض جو ہے اس طرح کی بہت ساری حرکتیں وہ کرتا رہتا ہے، خاص کر کے مغرب کے وقت میں۔ تو جو شیطان جا کر اپنے ابلیس سے یہ کہتا ہے، اپنے سردار سے، کہ میں نے آج ایک کام انجام دیا، یعنی میں ایک گھر میں داخل ہوا اور اس گھر میں میاں بیوی کے درمیان میں نے بہت کوششیں کی نا اتفاقی ڈالنے کی، اور یہاں تک کہ وہ دونوں جدا بھی ہو گئے، یعنی یا تو پھر بیوی جو ہے میکے چلے گئی ان کو چھوڑ کر، یا پھر انہوں نے جو ہے اس کو طلاق دے کر ان کو جدا کر دیا۔ اس طرح کے مسئلے میں نے کیے تو شیطان اس کو گلے سے لگاتا ہے اور پھر اس کو شاباشی دیتا ہے، اس کو ایوارڈ دیتا ہے۔ تو یہ کام شیطانوں کا ہے، جو انسان بھی یہ کام کرے تو پھر وہ شیطان ہی ہے۔ اور اس طرح کے شیاطین ہمارے جو ہے گھروں میں، ہمارے سماجوں میں، ہماری بستیوں میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ایسے شیاطین لوگوں سے محفوظ رکھے۔ یہ جو جادو ہے سحر تفریق کا جادو، یہ شیطان بھی انجام دیتا ہے، اور ہم میں سے جو انسانی شیاطین ہیں وہ بھی یہ کام انجام دیتے ہیں۔ تو یہ جادو ٹونا جادوگروں کے پاس جا کر کے کرتے ہیں۔ کن لوگوں میں یہ جادو ممکن ہے؟ مثال کے طور پر ماں بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنا، اسی طرح باپ بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنا، اسی طرح سے دو بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالنا، یا پھر دو دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنا، یا پھر میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے مسئلہ؟ دو بھائی یا پھر ماں بیٹے، ماں بیٹی، یا پھر میاں بیوی، اب یہ جو ہے جادو اگر کسی نے اس کے اوپر کر دیا، جب جادو ہو جاتا ہے تو پھر ان کے اوپر کچھ نہ کچھ علامات ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی یہ دونوں آپس میں جو ہے نارملی حالت میں نہیں رہتے، بلکہ ان کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسے علامات ظاہر ہونے لگتے ہیں جو ایک نارمل انسان کے اوپر ظاہر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر
آدمی میاں بیوی یا پھر دو دوست محبت سے رہتے تھے، ان کی محبت جو ہے اچانک بغض اور نفرت میں جو ہے بدل جائے، تو پھر یہ پہلی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ شکوک و شبہات کرنے لگیں، یہ بھی ایک علامت ہے۔ اسی طرح سے دونوں میں سے کوئی کسی کی عذر کو قبول نہ کرے، اگر کوئی غلطی ہو جائے چھوٹی سی تو پھر اس پر وہ عذر کرے، معافی چاہے، تب بھی یہ اس کے معافی کو، عذر کو جو ہے قبول نہ کرے، یہ بھی جو ہے جادو ہی کی علامات میں سے ہے۔ اور دونوں میں سے کوئی چھوٹی سی بات پر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو جو ہے بڑا سمجھنے لگے، اس کو جو ہے درگزر نہ کرے، یہ بھی جادو ہی کی علامات۔ اور میاں بیوی کے درمیان جب یہ جادو واقعی ہو جاتا ہے تو پھر ایک دوسرے کی شکل بھی جو ہے وہ ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کی شکلوں کو دیکھنا پسند بھی نہیں کرتے۔ شیطان کرتا کیا ہے کہ ان کی شکلوں پر وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور ان کی شکل کو بدنما، بدصورت بنا کر وہ ایک دوسرے کو دکھاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی شکلوں کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ آپ دیکھے ہوں گے کہ اس کا ساتھی جہاں بیٹھا رہتا ہے تو پھر دوسرا ساتھی جو ہے وہاں پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ اور اس طرح کے کیس میں جو ہے اگر شوہر اور میاں بیوی کے درمیان جادو ہے تو شوہر جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا ہے، اس کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اور جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھتا ہے تو پھر اس کے جو ہے سر بھاری ہو جاتے ہیں، ان کا ذہن ٹھیک طریقے سے کام کرنے نہیں لگتا، اور بلا وجہ کا غصہ آنے لگتا ہے، اور بیوی جو ہے بلا وجہ کے ان کے اوپر شکوک و شبہات جب کرنے لگتی ہے تو پھر معاملہ یہیں سے بگڑنے لگتا ہے۔ اور اس مسئلے میں ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی میاں بیوی کے درمیان جب جدائی ڈالنے والا جادو کر دیتا ہے تو پھر جادوگر ان دونوں کے بیچ میں ایک شیاطین کو جو ہے مسلط کر دیتا ہے۔ اب شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان جو ہے جو بیوی کے پاس جاتا ہے اور بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکاتا رہتا ہے، ان کے خلاف بھڑکاتا ہے، ان کی اچھائیوں کو بھلانے لگتا ہے ان کے دل سے، اور ان کے اندر جو بری باتیں ہیں، ان کے اندر جو بری باتیں ہیں، جو بری باتوں سے ان کو کوئی کبھی کبھار تکلیف ہوئی ہو، وہ ساری برائیوں کو اکٹھا کر کے ان کے کانوں میں وہ پھونکتا رہتا ہے، ان کے دلوں میں وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، جس سے اس کی بیوی کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ میرا شوہر بہت ہی برا ہے۔ اسی طرح پھر وہ شیطان شوہر کے پاس آتا ہے اور شوہر کو صرف بیوی کی صرف برائیاں یاد دلاتا ہے۔ اس 10 سال ہوئے ہوں شادی کے یا 20 سال ہوئے ہوں، جب سے شادی ہوئی ہے تب سے جو برائیاں اس کے اندر ہے، جن باتوں سے شوہر کو تکلیف پہنچی ہے، وہ انہی باتوں کو صرف یاد دلاتا ہے اور ان کی اچھائیوں کو اس کے ذہن سے نکال دیتا ہے، بھلانے لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے الگ ہونے کی کوششیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ ساری علامات ظاہر ہونے لگتی ہے، اور یہ معاملات یا تو شیطان خود آ کر کرتا ہے یا پھر جادو ٹونے پر جب شیطان مسلط ہو جاتا ہے دو آدمیوں کے درمیان، تو پھر یہ سارے معاملات جادو کی وجہ سے بھی ہونے لگتے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں معاملے میں انسان کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنے علاج کے لیے اپنے کو علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے جو ہے انسان اب یہاں پر کرے کیا؟ یہاں پر سب سے پہلے اپنے آپ کو کنٹرول کریں، کوشش کریں، اور علاج و معالجہ کے لیے جو ہے جو بہترین راقی ہوتے ہیں، جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کرتے ہیں، ان سے اپنے علاج کرانے کی جو ہے کوششیں کریں، تو انشاءاللہ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے، تو پھر انشاءاللہ جو ہے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایک اور تیسرا طریقہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی شیطانی طریقہ ہی ہے۔ شیطان میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے، اور وہ جو جدائی والا طریقہ ہے اکثر معالجین کو سمجھ نہیں آتی، اور اکثر معالجین اس مسئلے سے بے خبر رہتے ہیں، اس مسئلے سے جو ہے بے خبر رہتے ہیں۔ یعنی عاشق جن، کسی لڑکی کے اوپر جب عاشق جن مسلط ہو جاتا ہے، یا پھر کسی لڑکے کے اوپر عاشق جن مسلط رہتا ہے، تو پھر مسئلہ یوں ہوتا ہے کہ جب وہ شادی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر شیطان سب سے پہلے جو ہے یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی شادی نہ ہو۔ مرد اگر جن ہے تو کسی عورت سے، اگر کسی عورت پر عاشق ہے تو وہ مرد جن یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ اس کی شادی نہ ہو،
تاکہ میں ان کے ساتھ زندگی بسر کروں۔ لیکن اب جو ہے اگر کسی الحمدللہ اللہ کی مرضی سے جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اب وہ یہ کام کرنے لگتا ہے کہ ان دونوں میں میں کیسے جدائی ڈالوں، پھر وہ جدائی ڈالنے والا ہنر اس کے اوپر آزمانے لگتا ہے۔ تو عاشق جن کے طرف سے بھی بہت زیادہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان میں جو ہے وہ نا اتفاقیاں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ پہلے تو شادی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، جب شادی اگر اللہ کی مرضی سے ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو ہے جدا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور بعض عاشق جن جو ہے وہ اولاد میں بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور اس طرح کا جو علاج ہوتا ہے، جو عاشق جن والا مسئلہ ہوتا ہے، اس طرح کا علاج معالجین کو بھی اکثر دفعہ جو ہے سمجھ نہیں آتا۔ اس لیے اس کیس میں جو ہے بہت زیادہ سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے معالجین کو بھی، کہ کہیں عاشق جن کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اگر عاشق جن کا مسئلہ ہو تو پھر ان کو کافی محنتوں سے اس کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ یہ 3 طریقے ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان جدائی ہونے کے۔ ایک تو عاشق جن کا مسئلہ ہوتا ہے، عاشق جن کبھی نہیں چاہتا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کا کوئی شوہر ہو یا پھر وہ کسی اور کے گھر میں رہے، وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ اکیلی رہے، یا اگر کوئی مرد ہے اس کے اوپر عورت جن مسلط ہے، عاشق ہے، عاشق جنی، تو پھر وہ یہ کوشش کرتی رہتی ہے کہ یہ کسی عورت کے ساتھ رہے، یہ چیز پسند نہیں کرتی تو پھر وہ اس کو جدا کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے۔ اب جو ہے دوسرا صحیح مسلم کی حدیث جو میں نے سنایا آپ کو، کہ وہ شیطان اس کو بھیجتا ہے اور وہ جو ہے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر جاتا ہے تو پھر وہ اس کو گلے سے لگاتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو ریوارڈ ملتا ہے ابلیس کی طرف سے، تو دوسرے شیاطین بھی اب یہی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ میں بھی جاؤں اگلے بار تو میں بھی کسی مرد اور عورت کو جو ہے ٹارگٹ کروں کہ ان دونوں میں جدائی ہو جائے۔ اس لیے یہ چیز بہت زیادہ شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اسی طرح سے جو ہے بعض حاسد قسم کے لوگ جو ہے جادو ٹونا کرتے ہیں میاں بیوی کے درمیان، تو یہ ایک مسئلہ یہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا، سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ کسی معالجین سے رابطہ کریں جو آپ کے نزدیک میں ہو اور بہترین راقی ہو، رقیہ کرنے والا جو قرآن و سنت کے مطابق رقیہ کرتا ہو، جو شرکیہ اور غلط طریقے سے علاج نہ کرتا ہو۔ ایسے معالجین کو پکڑیں اور اپنا علاج کروائیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ اگر آپ کو علاج جو ہے آپ کے لیے مشکل ہے تو پھر آپ یہ کام کریں کہ آپ جو ہے جو منزل کی آیتیں ہیں، رقیہ کی آیتیں ہیں، خاص کر کے جو آیات سحر ہے اس کو آپ پڑھیں، اور جو آیت نمبر سورہ بقرہ میں 102 ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس آیت کو آپ بکثرت پڑھیں۔ بکثرت پڑھنے کے بعد اس کے بعد جو ہے پانی پر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے آپ اس سے جو ہے غسل کریں اور اسی پانی کو پیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی جادو کمزور ہونے لگے گا، جادو جب ٹوٹنے لگے گا تو آپ دونوں کو انشاءاللہ عافیت ہونے لگے گی۔ پھر انشاءاللہ اور اللہ سے مزید دعا بھی کرتے رہیں، استغفار بھی کرتے رہیں۔ اور یہ مسائل سب سے زیادہ کیوں ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، زیادہ تر مسائل۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے کہ جب مغرب کا وقت ہو جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لو اور پھر جو ہے دروازہ کو بسم اللہ پڑھ کر بند کر لیا کرو۔ اب لوگ کرتے کیا ہیں کہ اکثر لوگوں کے گھر کے دروازے کھلے رہتے ہیں، ان کے باہر بچے پھرتے رہتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو پھر شیاطین کو بڑی آسانی کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ بیوی کو بہکا دیا، شوہر ہے تو شوہر کو بہکا دیا، کیونکہ ان کو اندر آ جانے کا موقع مل جاتا ہے، اور پھر وہ بڑی آسانی سے جو ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر ان کو بہکا کر چلے جاتے ہیں۔ یہ سارے مسائل سب سے زیادہ اسی لیے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ حاسد قسم کے لوگ یہ جادو کرتے ہیں، اور عاشق جن کی طرف سے بھی بعض دفعہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک سمجھ عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور دین اسلام کو مکمل پابندی کے ساتھ اس پر جمنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی سب کی جن شیاطین سے اور حاسد قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔